أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا بھی یہی موضوع ہے، اور میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق مزید کچھ گزارشات آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، الہی جماعتوں پر دو قسم کے ادوار آتے ہیں۔ ایک ان پر مغلوبی کا دور آتا ہے، اور ایک دور ہوتا ہے جب وہ فتح سے ہمکنار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح بخش دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم روحانی سفر دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو جماعت قائم فرمائی تھی مکہ میں، اس پر بھی دو ادوار آئے تھے۔ ایک مغلوبی کا دور تھا، اور ایک وہ دور تھا جب فتح مکہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے دین اسلام پر یا اس جماعت پر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، وہ ایک غلبے کا دور تھا۔ مغلوبے کی دور میں سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب جو ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے،
تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی۔ یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور جنگ کی، اور ہر ایک سے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح سامعین اکرام، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی حد کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ تو انفاق کی حد کے حوالہ سے میں آپ لوگوں کے آگے ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ اولاً یاد رکھیں کہ شرعی اور قانونی اعتبار سے انفاق فی سبیل اللہ کی کم از کم حد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یاد رکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جہاں پر بھی دیکھو قرآن میں نماز کا صلاۃ کا ذکر آیا، وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی آیا۔ جس طرح نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا بھی اسی طرح فرض ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کا حکم ہے جیسے کہ نماز کا ہے۔ ثانیاً اخلاقی اعتبار سے یاد رکھیں کہ انفاق کی حد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 220 میں فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اس آیت میں، وہ تجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ ان سے کہہ دے ضروریات میں سے جو بھی زائد ہے، اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال تمہاری نیک کمائی میں سے جو ہے، اس کو اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو سمجھو کہ وہ تمہارا مال محفوظ ہو گیا، اس کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کا دن دے گا۔ لیکن اگر تم نے اس دنیا میں اس کو لگایا تو ٹھیک ہے، وہ وقتی فائدہ تمہیں ضرور ملے گا اس کا، یہ ایک عارضی فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس زائد مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن آپ لوگوں کے آگے اس کا اجر پیش کر دے گا۔ اسی طرح ثالثاً میں انفاق کی حد کے حوالہ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ بہتر اور تقوی پر مبنی رویہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے گھرے ہوئے بادلوں میں کسی کو یہ کہتے سنا، اے بادل فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کر۔ تو وہ بادل ایک طرف کو گیا اور سیاہ مٹی والی پہاڑی زمین میں اس بادل نے اپنا سارا پانی انڈیل دیا۔ وہاں ایک نالا تھا، اس نے یہ سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لیا اور بہہ نکلا۔ یہ مسافر پانی کے ساتھ ساتھ چلا، آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچہ سے پانی کا رخ موڑ رہا ہے تاکہ اپنے باغ کے درختوں کو سینچے۔ تو باغ والے سے اس مسافر نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا
جو اس نے بادلوں سے غیبی آواز سے سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے پوچھا، تو نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ مسافر نے کہا، میں نے بادل والے کو یعنی اللہ کو یہ کہتے سنا کہ جا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو بتاؤ تم باغ میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت تم پر ہوئی؟ باغ والے نے کہا، جب تم یہ بات پوچھ بیٹھے ہو اور معاملہ سے واقف ہو گئے ہو تو میں بتاتا ہوں، اس باغ سے مجھے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 میں اللہ کے نام نکال دیتا ہوں، 1/3 سے میں اور میرے بال بچے کھاتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ میں سینچائی اور کھاد وغیرہ پر لگا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، صحیح مسلم کی اس حدیث میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کے 3 حصے کیا کریں۔ یہ کمائی خواہ کاروبار سے ہو، خواہ ملازمت ہو اس سے ہو، خواہ ذمہ دارہ ہو، کوئی بھی کام ہو، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیک کمائی کے جو پیدا شدہ مال ہے تو اس کے 3 حصے کیا کریں۔ 2 حصے اپنی کفالت کے لیے رکھ لیں، یعنی اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں، اور اپنا کاروبار جو ہے، جو ذمہ دارہ ہے یا کوئی بزنس ہے، اس میں لگائیں۔ 2 حصے اس طرح خرچ کریں اور 1 حصہ جو تیسرا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس تجارت میں ان کو کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں برکت ڈالے گا، اور اللہ کے راستے میں وہ جو تیسرا حصہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر قیامت کے دن اس کا جزا، اس کا ثواب ان کو دے گا۔ سامعین کرام، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں انفاق کس روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑھ چڑھ کر بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کس روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں میری گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے، نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ میں ہمارے دل میں ایک اخلاص ہو، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں اس میں ہمارا خلوص ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ رکھیں کہ ہمارے انفاق میں، ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا اور اخروی نجات کا حصول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں، یعنی ایک اخلاص ہمارے انفاق میں ہونا چاہیے، اور دوسرا رضائے الہی اور اخروی نجات کا اصول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں یہ جو خرچ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تو اللہ سے راضی ہیں ہی، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ جیسا کہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 273 میں فرماتا ہے، لیسا علیکا ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں۔ یقیناً یاد رکھیں، کسی مرسل کا یہ کام نہیں ہے، یا نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیتا پھرے، یا لوگ ہدایت ہی پا جائیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ
کہ وہ اللہ کا جو پیغام اس کو ملا ہے وہ لوگوں تک کھول کھول کے بیان کر دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمیشہ اور ہر دور میں، ہر مرسل کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ جس کو چاہا اللہ نے ہدایت دے دی اور جس کو چاہا ہدایت سے محروم کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، وہ کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں ہوئے گا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں تعصبات اور جانبداریوں کے گند ہوں گے، جو دل تقویٰ سے خالی ہوں گے، وہ ہمیشہ اور ہر دور میں ہدایت سے محروم رہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کہتا جاؤ، تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں تو میں بھی تجھے نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ میں ہے، جبکہ تم اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر کی آیات نمبر 9 سے 11 تک فرماتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں مومن، جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم ہرگز نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں یعنی مومن کہتے ہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف سے آنے والے ایک تیوری چڑھائے ہوئے نہایت سخت دن کا خوف رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خوف میں کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم پر اپنی بخشش کی چادر لپیٹ دے، اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دے، وغیرہ وغیرہ۔ انفاق کے حوالہ سے سامعین کرام ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انفاق کے بعد ہمیں اپنے انفاق کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے جو مال ہوگا اس کی ہمیں حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اب سوال ہے کہ انفاق کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، انفاق کی حفاظت کے حوالہ سے یاد رکھیں کہ اولاً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ یعنی بہترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسے نہیں جو ردی چیزیں ہیں جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوئی وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں چیزیں۔ ہم خود پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی دوست ہمارا یا کوئی جاننے والا ہمیں کوئی تحفہ پیش کرے تو وہ ناقص گرا ہوا گھٹیا ہو تو ہم پسند نہیں کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی میرے دوست ہمیں تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ بہترین تحفہ ہو۔ ایسے ہی مومنوں کو چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق کریں، تو وہ اپنے حلال اور پاکیزہ اور بہترین مال میں سے کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 268 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں نا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس میں سے ایسی ناپاک چیزوں کا قصد نہ کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو، سوائے اس کے کہ تم سبکی کے خیال سے اس سے صرف نظر کرو۔ یعنی جن چیزوں کو ہم خود لینے کے لیے بطور تحفہ تیار نہیں ہوں گے یا نہیں ہوتے، ان ناقص چیزوں کو، تو پھر اگر ہم اس قسم کی ردی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ میری راہ میں بہترین اور حلال اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اسی طرح سامعین کرام، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، یعنی خود پاک ہے اور وہ ہمیشہ جو اس کی خدمت میں، جو اس کی راہ میں پاک مال کوئی مومن خرچ کرے گا اپنی نیک اور پاک کمائی میں سے، تو وہ اسے قبول فرمائے گا، اللہ ناپاک کو نہیں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح بخاری، مسلم اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا اور وہ حلال کمائی میں سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حلال کے سوا قبول نہیں فرماتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاک صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا، جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ تمہارا ایک چھوٹا سا معمولی سا جو صدقہ ہوگا وہ ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا۔ ثانیاً سامعین کرام، انفاق کی حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم احسان جتا کر، تکلیف دے کر اور دکھاوا کر کے اپنے انفاق کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ چیزیں بھی انسانوں کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے اس کو برباد کر دیتی ہیں، یعنی کہ احسان جتاتے پھرنا، کسی کی مدد کر کے، یا کہ اللہ کی راہ میں جماعت جو ہوتی ہے اللہ کی قائم کردہ، اس میں خرچ کر کے پھر اس کا احسان جتاتے پھرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تمہارا دیا ہوا جو مال ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں انفاق ہے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح تکلیف دے کر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر بیٹھتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد پھر وہ سناتے رہتے ہیں، ان کو وہ ایک احسان سا جتاتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ذہنی طور پر بھی تکلیف دیتے ہیں، اور یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، اور اس سے بھی انسان کا جو انفاق ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہوتا ہے۔ ایسے ہی دکھاوا کر کے بھی نہیں دینا چاہیے لوگوں کو، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ کا حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو اور بائیں کو بھی پتہ نہ لگے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم زہر بھی کر کے بھی، زہراً بھی دو صدقہ، اور چھپا کر بھی دو، دونوں طریقے اچھے ہیں۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سے بھی چھپا کر دینا، اس کا ذکر نہ کرنا، پتہ نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، تو یہ ظاہر سے بھی بہت اچھا ہے. لیکن ظاہر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ لوگ پھر اس کی دیکھا دیکھی، اس انفاق کا جو عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو وہ بھی اس کی نقل کریں گے، فالو کریں گے، اور اس کا بھی اس کو اللہ کی راہ میں دکھا کر ظاہر میں خرچ کرنے والے کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرون. اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا اذیت دے کر ضائع نہ کیا کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخرت پر. پس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی کی تہ ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش پڑے تو اسے چٹیل بنا دے، صاف کر دے. جو کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اسی طرح سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کے متعلق اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے سامنے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں، جو لوگ جن کے ساتھ نفس ہے، وہ نفس ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور نفس ہی ایک قسم کا شیطان ہی ہوتا ہے. تو وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نہ ان کا اللہ پر کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو، یعنی نام نہاد مومنوں کو اللہ ہدایت فرمائے، اور وہ اس نمود و نمائش سے باز آ جائیں، رک جائیں. ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ اپنا مال تم ضائع کر رہے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کی مدد کرو پتہ ہی نہیں، اور اللہ پر چھوڑ دو کہ اے خدا، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری بخشش اور تیری رحمت کے لیے کیا ہے.
صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث کے مطابق سامعین کرام، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ روز قیامت کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، جن میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے. یعنی جو بندہ احسان جتلائے اس کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. اگر تم احسان کرتی ہو تو اللہ کے لیے کرو کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، نہ کہ جس پر تم احسان کرو اس کے آگے یا لوگوں میں یہ احسان جو اپنا ہے جتا کر اپنا ضائع کر بیٹھو اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لے لو. یہ عقل مندی اور یہ دانش مندی نہیں ہے. سامعین کرام، انفاق کے حوالے سے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بے انتہا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہوتا ہے. یعنی ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی ہوگا کتنا ہمیں عدل دیتا ہے، یعنی بدلہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کرنے والوں کی 31 بار تعریف و توصیف فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی حوالہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالی اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر آپ کو دوں گا. اور یہ اللہ کی عطا اس دنیا میں بھی چلتی رہتی ہے، اور قیامت کے دن تو پھر اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا صلہ دے گا مومنوں کو اور اپنے بندوں کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے اسی ضمن میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے ایک بڑی عزت والا اجر بھی ہے. میں چند احادیث جو ہیں اس سلسلے میں آپ صاحبان کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو ہے متفق علیہ ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم تو اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا. اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص سے اس طرح محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی وکیل نہ ہوگا. وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے عمل کے سوا کچھ اور نظر نہ آئے گا، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اعمال کے کچھ اور نہ پائے گا، پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے پائے گا. تو اے لوگو آگ سے بچنے کی فکر کرو، اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو اسی کو دے کر آگ سے بچو.
یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے ممبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو، اگر تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی ہو تو وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی طرح متفق علیہ ایک حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اچھا عوض دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والوں کو تباہ کر دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہی میرا مال ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں 3 حصے ہیں۔ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں وہ اس نے اللہ کے ہاں جمع کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، اسے تو وہ اپنے ورثہ میں لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ ایسا ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت للہ تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا صرف ایک دستی اس کی باقی رہی ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو للہ تقسیم کر دیا گیا دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سامعین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقہ کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ عبرانی کا حوالہ ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ دینے والا اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کے حوالہ سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کہ مطمئن ہو جا، اسے نہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا گیا یہ خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب کہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ آخر میں اسی حوالہ سے انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ یہ عظیم خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اس حوالے سے فرماتا ہے کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے اور چوری کا بھی خوف ہے، بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ چوری کا خوف ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ سامعین کرام، آخر میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم میں 12 بار مذمت فرمائی ہے، یعنی ان کے اس رویے کی مذمت ہوئی ہے
کہ جو وہ کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے. یہ اللہ دیتا ہے تو ہمیں ملتا ہے. اگر اللہ نہ دے تو ہم مال کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہمیں مل سکتا ہے. یہ سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے. اور جن لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ رزق بہت بڑھا دیتا ہے، یہ بھی ان کی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اکثر دیکھنے میں آیا، سب تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہر مومن جو ہے جس کا اللہ رزق بڑھاتا ہے وہ کنجوسی اور بخلی کرتا ہے، یہ بات تو نہیں ہے. لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ ان کو رزق میں کثرت دے دیتا ہے، وہ مال و مال ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں بخل اور کنجوسی، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. آگے اللہ فرماتا ہے، جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. تو کہا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے. اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ ہمزہ میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا. یہ سورۃ ہمزہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کی آیات نمبر 16 سے 19 میں فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّعَاتٍ لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. اللہ فرماتا ہے خبردار، یقیناً وہ ایک بے دھواں زبان شعلہ ہے، چمڑی کو ادھیڑ دینے والی. وہ بلاتی ہے ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور اعراض کیا اور مال وغیرہ کو جمع کیا اور ذخیرہ کرتا رہا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں فرمایا ہے سامعین کرام، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں. ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں. حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام. سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ملفوظات جلد 2 صفحات 95 اور 96 پرانا ایڈیشن میں فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں
کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے مما رزقناہم ینفقون متقیوں کی صفت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے: تعظیم الامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس مما رزقناہم ینفقون شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔ دینی خدمات کے لیے متمول لوگوں کو بڑے بڑے موقع مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب میں کہا، اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر و رویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے۔ ہماری جماعت کے تمام ممبران کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش کو پانے کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہ کیا کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کرے گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھس کھس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نوں وڈیائیاں، کھس کھس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نوں وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ میں ربوی جماعت احمدیہ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیروکاروں سے کہتا ہوں کہ یہ عاجز محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی روح آج بھی مسیح تراش ہے۔ وہ نہ صرف خود مسیح موعود تھے بلکہ مسیحائی نفس بنانے والے بھی تھے، اور اس کا ثبوت آج میں تم سب کے آگے کھڑا ہوں۔ تم اپنی خاندانی مذہب سے انتخاب بنا کر اور پھر فراڈ کے ساتھ خلیفہ بن کر احمدیوں کو تو گمراہ کر سکتے ہو کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے، لیکن اگر تم خلیفہ بننے کے اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ کہ کیا تمہیں بھی میری طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و معرفت میں بادشاہ بنایا ہے۔ کامل علم اور معرفت تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہرگز تم خدا کی طرف سے علم و معرفت نہیں دیے گئے، کیونکہ نہ تمہیں خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، یہ سب تمہارا اپنا جھوٹ اور کذب بیانیاں ہیں۔ اپنے خلیفہ بننے کے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو میدان میں نکل کر میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کامل علم اور کامل معرفت بخشی ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، لیکن تم کبھی بھی میرے مقابلے میں میدان میں نہیں نکلو گے۔ میں برابر 22 سال سے محمودی خلیفوں اور محمودی مولویوں کے آگے کھڑا ان کو میدان میں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں کہ آؤ، لیکن یہ لوگ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، ان کو جرت نہیں ہو رہی کہ میرا میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، عام سادہ آدمیوں کو، احمدیوں کو، جو بیچارے چندہ دینے پر لگا دیے گئے ہیں، صرف ان کی اور کوئی ان کو مطلب کہ ہر قسم کی الہی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، وہ سچی خوابیں بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سچی خواب دیکھے گا اس کو بھی نظام جماعت میں اس کی بھی انکوائری ہو جائے گی، تم کو سچی خواب آئی ہے۔ وہ بیچارے چندوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بے انتہا فضلوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، جس کو چاہے جو چاہے وہ بخش دے۔ میں آج تمہارے سب کے سامنے ایک مثال کھڑا ہوں، تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سچے اور صادق جو لوگ ہوتے ہیں وہ میدانوں سے بھاگا نہیں کرتے، میدانوں میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کھڑے رہتے ساری زندگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب اپنے اپنے وقت میں میدانوں میں ڈٹ کر کھڑے رہے، کذب کے آگے، جھوٹ کے آگے، شرک کے آگے۔ اے معمودیو، میں صدق و صفا اور حق الیقین کا کو حمالیہ ہوں۔ یاد رکھو میری اس بات کو، جو بھی اس حمالیہ کے پہاڑ سے ٹکرائے گا انشاءاللہ وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اے معمودیو، تم میرے خلاف بے شک بد دعائیں کرو، تم بد دعائیں کر کر کے اپنے ماتھے گھسا لو گے، تمہارے ناک اور منہ گل جائیں گے تمہارے ان سجدوں میں، لیکن میرا عظیم خدا میرے خلاف تمہاری بد دعائیں کبھی نہیں سنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صادق ہوں، مجھے اس نے کھڑا کیا ہے، اور یہ تمہاری بد دعائیں میرا خدا تمہارے منہ پر دے مارے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج 22 سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو، کہ 2-4 دن کی بات نہیں، یہ 2-4 مہینے کی، 2-4 سال کی بات نہیں۔ میرا یہ مقدمہ، میرا دعویٰ تمہارے خلفاء کے آگے 22 سال سے پڑا ہوا ہے، تمہارے مولویوں کے بھی آگے، اور یقیناً تم بد دعائیں کر رہے ہو 22 سال سے میرے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری بد دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری ہیں، اور میرا الحمدللہ کھڑا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جتنے کام میرے ذمہ ہیں اللہ نے لگائے ہوئے، اور جو وہ چاہتا ہے مجھ سے کہ میں کروں، وہ سارے سر انجام دے کر تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف میں اٹھایا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تم یاد رکھنا کہ تم یہ بد دعائیں کرتے کرتے میرے خلاف تھک جاؤ گے اور بڑی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے نامرادی کی حالت میں کوچ کرو گے، کیونکہ میں صادق ہوں، اور میں وہی ہوں معوذ کی غلام ہوں جس کی بانی جماعت حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اور میں وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے۔ دشمنوں، ہم اس کی راہ میں مر رہے ہیں ہر گھڑی، دشمنوں ہم اس کی راہ میں مر رہے ہیں ہر گھڑی، کیا کرو گے تم ہماری نیستی کا انتظار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی۔ سامعین کرام سننا، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل بر کے مجھ پر آشکار، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि याज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।